المرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کل یکم مئی مزدور ڈے گزرا. اب اللہ جانے یہ کس نے بنایا اور یہ کیوں بنایا، لیکن قرائن اس بات کو بتاتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی ڈے مناتے ہیں لوگ تو اس سے مقصد یہی ہوتا ہے اس چیز کو اجاگر کرنا. جس نے مدر ڈے بنا لیا لوگوں نے، فادر ڈے بنا لیا، تو کسی نے کون سا ڈے بنا لیا. حالانکہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ مدر ڈے سال میں ایک دفعہ اپنی ماں کی عزت کرو بقیہ پورے سال اس کو ذلیل کرتے ہو. سال میں ایک دفعہ باپ کو گفٹ دے دو اور پورے سال باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ سارا سال ہی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، سارا سال ہی ماں باپ سے ادب سے بات کرنی ہے، سال میں ایک دفعہ نہیں. اسی طرح مزدور ڈے بھی ہو سکتا ہے اسی لیے بنایا گیا ہو کہ مزدوروں کے حقوق ادا کیے جائے، مزدوروں کے حق میں بات کی جائے اور مزدوروں پہ ظلم و ستم نہ کیا جائے. خواتین ڈے بھی منایا جاتا ہے، اس کو پھر لوگوں نے الگ ہی رنگ دے دیا. لبرل قسم کی عورتیں باہر نکل گئیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے لگ گئیں. اور پھر وہ جو عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، بعض جگہوں پر جو جاہل قسم کے آدمی اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں تو اس کو تو ہم کبھی بھی جائز نہیں کہتے، اس کو تو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں. لیکن ان کی وجہ سے پھر وہ افراط اور تفریط کے معاملات ہو گئے اور وہ اتنی آگے نکل گئے کہ انہوں نے بولا بھائی عورتوں کو آزاد ہی چھوڑ دو، ان کی جو سمجھ میں آئے وہ کرے، کوئی بھی آدمی ان کے اوپر حکم چلانے والا ہونا ہی نہیں چاہیے. حالانکہ یہ کانسیپٹ سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے کہ عورت کے اوپر کوئی بھی حکم چلانے والا ہو ہی نہیں، صرف عورت ہی کرے جو اس کی مرضی میں ہو. یہ قرآن شریف کے سراسر خلاف ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اور اللہ نے مردوں کو افسر بنایا ہے عورتوں پر، مردوں کو حاکم بنایا ہے، حکم چلانے والا بنایا ہے عورتوں پر. مرد حکم چلائے گا اپنی عورت پر، یہ شریعت کا مزاج ہے، اور عورت اس کے حکم کی تابع ہے، وہ اس کی ماتحت ہے، وہ اس کی بات مانے گی. بہرحال مزدوروں کے حوالے سے بھی کہا، لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسی دنیاوی بڑی شخصیت کے بارے میں نہ پڑھا نہ سنا کہ اس نے مزدور کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو کہ جو اس کے حق میں جاتی. بلکہ ایک مشہور سائنسدان ہے ارسطو کا نام سنا ہوگا آپ نے. ارسطو یہ جو موجودہ سائنس ہے اس کا مانی مانا جاتا ہے. ارسطو جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ جو مزدور ہے نا یہ ایک آلہ ہے، آلہ جس میں جان ہے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. جس طرح آپ اپنے موبائل کو استعمال کر رہے ہیں، ایک آلہ ہے، استعمال کیا پھینک دیا، ایک ٹشو کو استعمال کیا پھینک دیا، کوئی اس کی حیثیت نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں، کوئی اس کی عزت نہیں.
اس طرح ارسطو کہتا ہے جو مزدور کام کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بھائی ان سے کام نکلواؤ اور ان کو چھوڑو، ان کو کوئی عزت دینا، ان کو کوئی پروٹوکول دینا، یہ جو دنیاوی سائنسدان ہے، یہ میں اس کا نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس سوچ کا مالک گزرا ہے۔ تو جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہو اور اس کے پیروکار جو دنیا میں آئیں گے، تو مجھے بتائیے ان کی نظروں میں ایک مزدور کو کتنا ذلیل اور کتنا حقیر سمجھا جائے گا، جبکہ ہمارا اسلام مزدوروں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں رکھ دی جائے، یہ حدیث پاک ہے۔ پسینہ سوکھنا بھی نہ پائے کہ اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں چلی جائے، یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے حق کو بھی بیان کیا ہے اور اس کے حق کو بھی اسے ضائع نہیں کر دیا۔ اس پہ ایک واقعہ ہے بخاری شریف کا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے قدیم الاسلام صحابی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جب اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا تو یہ چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی پوری دنیا میں اس وقت کتنے مسلمان تھے؟ 3 تھے صرف۔ کون؟ ابو بکر صدیق، اماں خدیجۃ الکبریٰ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ چوتھے نمبر پر جو اسلام لے کر آئے ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنے پرانے قدیم الاسلام، ان کو کسی نے دیکھا کہ یہ اپنے ایک خادم یعنی غلام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب ان کا لباس کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ اوپر جو انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، بڑی قیمتی چادر تھی، اور نیچے جو کپڑا پہنا ہوا تھا نا، بڑا سادہ سا کپڑا تھا۔ اور غلام کا لباس دیکھا تو اس نے بڑی قیمتی چادر اوڑھی، اور نیچے جو کپڑا پہنا ہوا وہ بھی بڑا سادہ سا کپڑا تھا، مطلب دونوں کے ایک جیسے کپڑے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس ہے اور خادم کا اور غلام کا بھی وہی لباس ہے، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اگر یہ چاہتے تو اچھا کپڑا جو اس کو دیا ہوا ہے وہ خود لے لیتے، اور دونوں اچھے کپڑے ہو جاتے ہیں تو اندر کا بھی اور اوپر کا بھی دونوں کپڑے اچھے ہو جاتے ہیں، اور آپ کا جو سادہ کپڑا ہے سادہ اس کو دے دیتے، مطلب 2 سادے کپڑے اس کے پاس چلے جاتے تو اس کا پورا ہی سادہ ہو جاتا، اور 2 اچھے کپڑے ان کے پاس آ جاتے تو ان کا پورا کپڑا ہی کیا ہو جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مطلب آدھا اچھا رکھا اور آدھا سادہ رکھا، اس کا بھی آدھا اچھا تھا اور آدھا سادہ تھا۔ یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں، تو انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں ایک حبشی غلام کو ایک تانا دیا۔ وہ تانا کیا تھا؟ کہ میں نے بات میں کوئی سی بات بگڑی تو میں نے اس کو تانا دیتے ہوئے کہا، او کالی ماں کے بیٹے۔ کیا کہا؟ وہ حبشی تھے، ان کی ماں کا رنگ سیاہ ہوگا، ان کا بھی رنگ سیاہ ہوگا، تو انہوں نے کہہ دیا، او کالی ماں کے بیٹے۔ جب یہ بات ان کو کہی غلام کو، تو غلام نے جا کے شکایت کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے جب یہ سنا تو ان کو بلا لیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا تم نے اس کو یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور میں نے کہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اگرچہ اسلام لے آئے ہو لیکن زمانے جاہلیت کی بعض خصلتیں تم میں ابھی بھی باقی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جاہل تھے عرب کے پہلے کے لوگ، اور جاہلانہ زندگی گزارتے تھے، اور جو دل میں آیا بھولتے تھے، تو پہلے اس طرح لوگ الزام لگاتے ہوں گے۔ تو کہا اگرچہ تم اسلام لے آئے لیکن اب بھی کچھ اثر تمہارے اندر ان جاہل رسوم میں سے، کچھ رسموں سے کچھ تمہارے اندر اثر باقی ہے ابھی۔ کہا ابو ذر ایسا نہ کرو، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، بھائی۔ اب حضور حقوق بیان فرما رہے ہیں
یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اللہ کے رسول نے ہدایت کی نا ان کو۔ اب یہ کہتے ہیں پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ سنا ہے، اب میں جو کھاتا ہوں اپنے اس غلام کو کھلاتا ہوں، میں جو پہنتا ہوں اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ یہ صحابی کا عمل دیکھیں آپ، کہ خود عالی شان چادر اگر اوڑی ہے تو اپنے غلام کو بھی وہی عالی شان چادر اوڑائی ہے۔ اگر خود آدھا لباس سادہ ہے تو اپنے غلام کو بھی وہی سادہ لباس پہنایا ہے۔ پھر اس کے بعد واقعہ کیا ہوا کہ حضرت بلال، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو جن کو کہا تھا نا کہ تو ایک کالی ماں کے بیٹے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت بلال حبشی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ بلال حبشی تو مشہور آدمی، ان کو تو سب جانتے ہیں، عاشق رسول، مؤذن رسول، اور عشق کی داستانیں جن کے ساتھ رقم ہوئی ہوئی ہیں، اور اذان دیتے تھے، سبحان اللہ، حضرت بلال کی اذان مشہور ہے۔ تو یہ حضرت بلال تھے، بعض نے کہا۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اب وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا منہ زمین پہ رکھا اور حضرت بلال سے کہا کہ تم اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھو۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کتنی عاجزی ہے، کتنا ان کے اندر ایک صبر ہے، تحمل ہے، اور اپنی غلطی جو ہو گئی اس کو ختم کرنے کا جذبہ دیکھیں صحابہ کرام کا۔ ہم لوگ تو غلطی کر کے اڑ جاتے ہیں اس کے اوپر اور مانتے نہیں ہیں کہ میری غلطی ہے۔ کتاب سے دکھا دو، عقل سے سمجھا دو اور دلائل کے انبار لگا دو، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ ہم لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں بس ہماری جو ہے نا انا، یہ کمتر نہیں ہونی چاہیے، میں نے جو کہہ دیا نا بس وہی صحیح ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، یہ اکڑنا چھوڑ دو اور اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرو۔ اپنی غلطی کو ماننے والا یہ اچھا انسان سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی، بندوں کی نظر میں بھی اللہ اس کو مقبولیت نصیب فرماتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی غلطی کو مانا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے زبردستی کی، حضرت بلال نے ان کے منہ پہ پاؤں نہیں رکھا، پھر بھی زبردستی انہوں نے ان کا پاؤں پکڑ کے اپنے منہ پر لگایا، پھر جا کے کہتے ہیں کہ اب مجھے سکون ملا ہے۔ اب یہاں پہ ایک صحابی رسول کا آپ ایک انداز ملاحظہ آپ نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کتنا اہمیت رکھتا تھا ان کے لیے، کہ اب میری عقل کچھ نہیں، میری انا کچھ نہیں، میری عزت کچھ نہیں، میرا جاہ و وقار کچھ نہیں، میرا دولت، میرا سب کچھ کچھ نہیں، صرف اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، تم جو ان کو جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ اس کے فرمان پہ انہوں نے کیا کیا؟ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک ان کا انداز مزدوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، کیا ہمارا یہ انداز ہے؟ کیا ہمارا اتنا بڑا جگرا ہے؟ اور کیا ہم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ آج کوئی ہے ایسا کہ جو اپنے خادم کو بھی وہی سوٹ، کاٹن کا سوٹ پہنائے جو خود پہنتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں جو راڈو گھڑی ہوتی ہے، کیا اپنے ڈرائیور کو بھی پہنائے گا؟ میں بات کر رہا ہوں، ہے جو یہ کھانا کھاتا ہے بڑی بڑی ہوٹلوں میں جا کے، کیا اپنے ڈرائیور کو بھی کبھی اس طرح کا کھانا کھلائے گا؟ جو کھلاتے ہوں گے تو سلام ہے ان کو بھائی، لیکن کیا ایسا جذبہ ہمارے اندر ہے؟ شاید ہی کسی کے اندر ایسا جذبہ پایا جائے کہ وہ اتنی ہمت رکھتا ہو۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صرف سکھانے کے لیے کہ اگر ہم اس طرح نہیں کر سکتے، وہ تو صحابی رسول کا تھا واقعہ، تو کیا ہم کم سے کم ان کی عزت تو کر سکتے ہیں؟ ان کو ذلیل تو نہ کریں، ان کو جھاڑیں تو نہیں، ان کو ڈانٹیں تو نہیں، اگرچہ یہ ہمارے خادم ہیں، اگرچہ یہ ہمارے امپلائی ہیں، لیکن یہ ہمارے غلام تو نہیں ہے نا۔ اب آپ دیکھیں، امپلائی میں اور غلام میں بھی فرق ہوتا ہے۔ امپلائی وہ ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس آیا
اور اس کے بعد جیسے اس کا وقت ختم ہوا تو بھائی تو اپنے راستے پہ، ہم اپنے راستے پہ. وہ کہتا ہے جناب میرا وقت ختم ہو چکا، میں جا رہا ہوں. اس کے اتنے حقوق نہیں ہوتے. اور یہ جو غلام ہوتا ہے نا، غلام وہ ہوتا ہے کہ رات دن آپ کے ساتھ ہی رہنا. اس کو بازار میں سے جا کے آپ اس کو خرید کر آتے ہیں غلام کو. مطلب آپ کا جو بھی کچھ ہے سب اسی پہ انحصار کرتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کر سکتے ہیں. کیونکہ جو چاہے سلوک سے مراد میرا وہی کہ جائز سلوک، مطلب رات دن وہ آپ کی غلامی میں موجود. اس کے باوجود بھی ان غلاموں کے ساتھ اللہ کے رسول نے بھلائی کا ایک کانسیپٹ بیان کیا، ان کے ساتھ بھلائی کا. اچھا، غلاموں کو عزت دینے کا، اور یہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو امپلائی ہوتے ہیں، جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں. اب اس کی ایک اور مثال بیان کی جاتی ہے فتح مکہ میں. جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت پورا کفار قریش، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے جاہ و منصب والے لوگ جب یہ گرفتار ہو گئے سب کے سب، اور بتوں کی گندگیوں سے اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، اور پھر وہی یہ توحید کا مرکز بن گیا خانہ کعبہ، اور وہاں اللہ کی عبادت جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح ہونے لگی، اور سب کے سب جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اس وقت حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کے اذان دو. اب یہ جب آپ نے فرمایا نا کہ کعبۃ اللہ جس کی عزت مسلمان بھی کرتے تھے اور کافر مشرک بھی کرتے تھے، کعبے کی عزت سب کرتے تھے، اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنا یہ بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑے اکرام کی بات سمجھی جاتی تھی. یہ کوئی عام بندہ نہیں چڑھ سکتا تھا. جیسے آپ آج مثال دوں میں کہ ہم کعبے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، نہیں جانے دیتے نا، لیکن کبھی کبھی اس کا گیٹ کھلتا ہے، اور بعض قوموں کے سربراہوں کے لیے یا بعض شخصیات بڑی بڑی جو ہوتی ہیں قوم کی، ان کے لیے دروازے کو کیا کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے. مطلب عام بندہ نہیں جاتا، اس کے اندر بڑے بڑے کوئی خاص قسم کے بندے کعبے میں داخل ہوتے ہیں. بس یوں سمجھیے کہ کعبے کی چھت پر بھی چڑھنا یہ عام بندوں کا کام نہیں تھا، بلکہ خاص عزت والے لوگوں کا کام سمجھا جاتا تھا. تو حضرت بلال جو اس وقت کے غلام تھے، جو جن کے گلے میں رسی باندھ کے لوگ کھینچتے تھے، بچے جن کو پتھر مارتے تھے، جن کو تپتی ریت پر اور کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، جن کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے، جن کی کوئی عزت ہی نہیں تھی زمانے جاہلیت میں، کفار جن پہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، جن کو 2 کوڑی کا مزدور سمجھا کرتے تھے، آج اللہ کے رسول فتح مکہ کے دن انہی لوگوں کے سامنے ایک ایسے مزدور کو جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ نے فرمایا اے بلال، آج اللہ نے تم کو وہ عزت دی ہے کہ تم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان فرماؤ. یہ مزدور کو عزت دی اللہ کے رسول نے. اب جب یہ بات کی تو وہاں کے جو مشرکین تھے ان کے دل میں یہ بات ہے کہ اس غلام کو اتنی عزت، اس 2 کوڑی کے مزدور کو اتنی عزت. جب ان کے دلوں میں یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی آواز جانتا ہے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں سن لو، تمہاری نظر میں جو عزت کا کرائیٹیریا ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا تو وہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والا ہے، جو متقی ہے وہ ہے عزت والا. کروڑ پتی عزت والا نہیں، کوئی ٹھیلے والا عزت والا نہیں، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی مشیر، کوئی فقیر، کوئی وزیر، کوئی حاکم، کوئی محکوم، کوئی ڈیفینس، کوئی کورنگی میں رہنے والا. عزت کا معیار اس پہ نہیں ہے. عزت کا معیار صرف اور صرف تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے. یہ اللہ نے سب کے لیے چانس رکھا ہے کہ لوگوں تم سب اللہ کے بندے ہو، اور تم سب جو چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں عزت پالے، اس کے لیے آسان سا فارمولہ اللہ نے بیان کیا. تم متقی بن جاؤ، اللہ پاک کی نظروں میں تمہاری عزت پیدا ہو جائے گی. اللہ کی نظر میں تم عزت والے بن جاؤ گے، اللہ کی نظر میں عزت والے. اللہ تمہاری عزت کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہے اب عزت کرنا؟ کوئی مہمان آتا ہے، میں بلا تمثیل سمجھانے کی کوشش، جس کی آپ عزت کرتے ہیں
اس کا آپ کیسا پروٹوکول کا انتظام کرتے ہیں؟ کوئی مہمان آئے جس کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کھانے پکواتے ہیں، اس کے لیے آپ گیٹ پر آ جاتے ہیں، اس کو گاڑی تک چھوڑنے تک آتے ہیں، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ آپ کھولتے ہیں، اس کے لیے ریڈ کارپٹ آپ بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے پھولوں کی بارش آپ کرتے ہیں. جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ سامنے والے کی جتنی عزت کرتا ہے اتنی کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. یہ دنیا میں ہمارا نظام ہے عزت کرنے کا. ارے جب یہ متقی آدمی قبر سے اٹھے گا میدان محشر میں، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، مجھے بتاؤ اللہ پاک اس کی کتنی عزت فرمائے گا؟ سوچ سکتا ہے بندہ؟ کبھی نہیں سوچ سکتا. اس بارے میں کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، اگر تم عزت چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ. اب یہ متقی بننا اور تقوی حاصل کرنا یہ ہر بندہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. اور جس چیز کو ہم نے عزت کا معیار بنا لیا وہ کوئی حاصل کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. اگر کسی کے ذہن میں یہ جو پیسے والا ہے وہ عزت والا ہے، تو میرے بھائی پھر تو یہ پیسے والا ہے. ایک غریب آدمی جو ٹھیلا چلانے والا ہو، یہ ساری زندگی بھی محنت کر لے تو وہ بنگلہ نہیں لے سکتا، وہ اس کے بینک بیلنس نہیں ہو سکتا، اس کا وہ چیز نہیں پا سکتا. وہ پھر تو عزت والے وہی ہوئے جو خاندانی رئیس تھے، پھر تو عزت والے وہی ہوئے جن کو خاندانی سیٹیں ملتی ہیں، جو خاندانی گدی نشین ہے، پھر عزت والے وہی ہوئے. تو آپ کے بتائے ہوئے اصولوں سے عزت والا صرف آپ کے خاندان میں ہی ہوگا، لیکن اللہ نے جو اصول بیان کیا وہ سب کے لیے برابر ہے، کیونکہ اللہ کے بندے سب ہیں. مسجد میں آپ دیکھیں ہر بندہ ہی آتا ہے، اور مسجد بنی اس لیے اور جمعہ بولتے اس لیے کہ آپ مسجد میں آنے سے کسی کو نہیں روک سکتے. مسجد کے دروازے کھول دیں اور اللہ کے بندوں کو اذن دیں، جس کا دل کرے وہ مسجد میں آئے، تبھی جا کے جمعہ ادا ہوگا. اگر بعض لوگوں نے اپنے بندے جمع کر لیے اور گیٹ بند کر دیا، جمعے کی نماز پڑھی، تو یاد رکھنا وہ جمعہ ہوتا ہی نہیں. یہ جمعے کی شرط میں سے ایک شرط ہے اذن عام ہونا. بعض بنگلوں میں مجھے کہا گیا کہ جن کے بعد بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ سننے میں آئے کہ بس وہ اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کے مخصوص، اس کے بعد وہ گیٹ بند کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی باہر سے آنے نہیں دیتے، اور اپنے زوم فاسد کے اندر وہ جمعے کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا ایسی جمعے کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. جمعہ ہوتا ہی جب ہے کہ جب آپ مسجد کی گیٹ کھول دیں سب کے لیے کہ بھائی جس کا دل کرے آؤ، پابندی نہیں ہے. جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے گیٹ کھلا ہوا ہے، آج ہو مسجد، کوئی روکے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں. جس صف میں آگے بیٹھنا چاہو بیٹھو. کسی کے لیے کوئی سیٹ بک نہیں یہاں پہ کہ حضرت کی ہے فلاں کی جو 4 کوٹھیاں ہیں تو ان کا یہاں پہ سیٹ ہے، تو کوئی اس سے غریب ہے تو پیچھے وہ اس سے غریب ہے، تو جو کوئی بیچارہ ڈیوٹی کرنے والا ہے وہ چپلوں کی جگہ پہ بیٹھے گا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی جگہ کسی کی خریدی بھی نہیں ہے. بچوں پہلے آؤ پہلے پاؤ، جو آگے پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھ جائے گا. تو اللہ کی نظر میں میرے بھائیوں عزت وہ چیز اللہ نے تقوی کا معیار بیان کیا ہے کہ اس کو ہر کوئی بندہ حاصل کر سکتا ہے. ہم بھی متقی بن سکتے ہیں. جی ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میری عزت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اکرام ہو. بن جائیے متقی، بن جائیں. بن سکتے ہیں آپ بھی، میں بھی بن سکتا ہوں. یہ جو اللہ نے آیت میں پیش کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے اوپر ہر کوئی بندہ عمل کر سکتا ہے، بھلے وہ کتنا ہی بڑا امیر ہو، بھلے وہ کتنا ہی بڑا غریب ہو. یہ سب کے لیے چانس ہے. بھلے وہ کتنا ہی بڑا مصروف شخصیت ہو یا کتنا ہی بڑا فالتو پھرتا ہو، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، جب ہم دنیا کے طور پہ یہ حاصل کر لوں، وہ حاصل کر لوں، یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یار اس کو بھی تو کرنے کی کوشش کریں یار. کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک فارمولہ دے دیتا ہوں بس. متقی بننے کا ایک سادہ سا فارمولہ ہے، اس پہ عمل کر لیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. کیا کرنا ہے؟ متقی کا مطلب ہے گناہ چھوڑ دے. بس تہجد نہ پڑھیں، بھلے آپ تہجد نہیں پڑھیں، کوئی نفلیں نہیں پڑھیں، تو یہ کو روزے رکھ رہے نفلی اور یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. گناہ چھوڑ دیں بس. گناہ جس نے چھوڑ دی ہے وہ متقی، وہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار. سیدھا سیدھا فارمولہ. اب جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ خود کی لمبی فہرست ہے، اس کو بندہ خود دیکھ لے کہ اب اس کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اب ایک اور واقعہ سے جو مزدور، جو کم لوگ، جن کو کم لوگوں کی نظروں میں سمجھا جاتا ہے. اب قرآن پاک پڑھا ہے میں نے، ترجمہ سنیے کہ اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. اب یہاں پر اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھاؤ، ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب وغیرہ، بڑے غریب قسم کے اور ہجرت کر کے آئے ہوئے وہ صحابہ کرام ہیں جو پہلے غلامی کی زندگی گزار چکے تھے. یہ آیت کریمہ ان صحابہ کے حق میں نازل ہوئی. اللہ نے ان صحابہ کے متعلق اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ مانوس رکھیے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی نا، اب کیا ہوا؟ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے، حضور بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جب تک حضور کا دل چاہتا بیٹھتے، لیکن کوئی کام ہوتا تو حضور وہ کام کرنے کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے. کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک بیٹھ سکتے بیٹھتے، جب کوئی کام ہوتا تو ہمیں چھوڑ کے چلے جایا کرتے، پھر کام کر کے پھر آپ دوبارہ تشریف لے آتے. جب یہ آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محبوب اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو دن رات اللہ کو یاد کرنے والی ہوتی تھی. وہ تھے غریب قسم کے لوگ. اب ایک غریب آدمی کے پاس کون بیٹھے ہیں؟ سید کونین، سلطان دو جہاں، رحمت عالمیان بیٹھے ہیں. اب ان کا دل کیسا ہوتا ہوگا کہ یار ہمارے پاس حضور بیٹھے ہیں، کتنا ان کو خوشی ہوتی ہوگی نا یار ہمارے حضور بیٹھے. لیکن جب حضور کسی کام سے چلے جاتے تو وہ تھوڑے یار ہم کو چھوڑ کے چلے گئے، دل میں کوئی بات اس طرح کی یار حضور ہم کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا محبوب ان کے ساتھ بیٹھو. یہ کہتے ہیں حضرت خباب کہ جب کوئی کام ہوتا حضور چلے جاتے اور پھر ہم بیٹھے رہتے. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اب کہتے ہیں حضور ہمارے ساتھ بیٹھتے 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 اتنا بیٹھتے کہ حضور ہمیں چھوڑ کے نہیں جاتے تھے بلکہ ہمیں کسی کام سے چلے جایا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ کیونکہ اللہ کے رسول جس طرح صحابہ اپنے محبوب کی بات دل و جان سے مانتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول بھی اپنے رب کی بات دل و جان سے مانا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب بیٹھنا ہے ان کے ساتھ، تو بیٹھنا ہے. اللہ نے فرما دیا کوئی بھی کام ہوتا رہے، اللہ نے فرمایا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ. تو غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھو اور ان کے ساتھ باتیں کرو، ان کے ساتھ مانوس ہو جاؤ اور ان کو پروٹوکول دو جیسا ان کے کہنے کا حق بنتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ غریبوں کو، مساکین کو اور دیگر اتنا ٹائم دیا کرتے تھے ان کو. کیوں؟ یہ ویسے ہی چھوٹے دل کے مالک ہوتے ہیں. جن کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے نا ان کا دل بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ بڑے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، ان کو عزت دو، اللہ پاک تمہیں عزت نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے یا کسی اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اسلام نہیں لے کر آئے تھے نا تو ان کی بہن اسلام لے آئی تھی. وہ بھاگ کے کہیں اور دشمنوں کے محلے میں چلے گئے تھے. تو ان کی بہن نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، جہاں تو بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو اور مسلمان ہو جا. وہ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے. کہا نہیں حضور بڑے مہربان ہیں، جا کے معافی مانگ لینا، حضور تجھے معاف کر دیں گے. حضور بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، جا کے معافی مانگ لینا. وہ ڈرتے ڈرتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور حضور سے معافی مانگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اسلام لانے کی میری وجہ یہ بھی ہوئی کہ میں نے جب اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا نا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جو اتنا نورانی چہرہ ہے نا یہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا. ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ، ان کا چہرہ بتا رہا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. پھر کہتے ہیں حضور میرا ہاتھ پکڑ کے کہیں مجھے لے گئے.
میں حضور کے ساتھ گیا. سبحان اللہ. کسی کا ہاتھ کوئی پکڑتا ہے, کسی کا ہاتھ کوئی پکڑتا ہے, ان کا ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا. حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا, گئے, کہتے راستے میں ایک مائی مل گئی, راستے میں ایک مائی مل گئی. اب وہ مائی جو تھی نا, وہ تھی تھوڑی سی, ہماری زبان میں کہیں گے ایب نارمل قسم کی نہیں ہوتی, اس ٹائپ کی تھی کوئی. وہ حضور سے شکایتیں کرنے لگی, حضور سے باتیں کرنے لگی. کہہ رہے ایک تو عورت ہوتی ہے, عورت ساتھ جو ہوتی ہے ویسی باتیں کرنے میں عورتیں مشہور ہیں, اور اوپر سے کوئی بوڑھی خاتون مل جائے تو وہ تو اور زیادہ باتیں. وہ کہنے لگے کہ حضور کو اس نے راستے میں کھڑا کر لیا, میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. وہ اتنی دیر تک مائی بات کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی. اللہ کے رسول نیچے نظریں جھکائے اس کی بات سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. آپ کے ماتھے میں بل نہیں آیا, آپ نے یہ نہیں کہا مائی ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانا ہے مجھے, نہیں, آپ اس کی بات سنتے رہے کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے, کہیں اس کو برا نہ لگ جائے. وہ کہتے ہیں کہ دوسری نشانی جو میں نے حضور میں پائی کہ واقعی اللہ کے رسول سچے رسول ہیں, کیونکہ کوئی عام آدمی اتنی دیر کسی کی باتیں نہیں سن سکتا. یہ اللہ کے رسول کا ہی ظرف ہے, اور یہ اللہ کے رسول نے, اللہ نے اپنے رسول کو یہ ظرف دیا ہے کہ ایک عام عورت کی باتیں اتنی دیر تک کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اور اس کو کوئی منفی جواب نہیں دے رہے. حضور, یہ حضور کا معجزہ تھا کہ حضور علیہ السلام اس طرح کرم فرماتے اپنے بندوں و غلاموں. اب ایک اور بات میں آپ کا دل رکھا کرتے ہو, تو میرے بھائی دل رکھیں اپنے چھوٹوں کا, اپنے مزدوروں کا, اپنے ڈرائیوروں کا, اپنے چوکیداروں کا, اپنے مالیوں کا, اپنے کھانے پکانے والوں کا, وہ کھانے پکانے والی جو خواتین گھر میں ہوتی ان کا, اور جہاں جہاں بھی جتنے لوگ ہوتے ہیں, اپنے امپلائیز ہوتے ہیں, اپنے کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو جھاڑے مت خدا کی قسم, ان کو مارے مت, ان کو ذلیل مت کریں. آفس میں اتنا ذلیل کرتے ہیں لوگ, میں نے دیکھا چلا رہے ہوتے ہیں. ارے وہ غریب آدمی بیچارہ 20-25-30 ہزار کی نوکری کرنے کے لیے آپ کی گالیاں سنے گا, اس کو پتا ہے کہ گالیاں نہیں سنوں گا تو میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا, لیکن آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے تار کر رہے ہیں. اگر قیامت کے دن اس نے آپ کا گریبان پکڑ لیا تو کون ہوگا آپ کو بچانے والا؟ اگر کام صحیح نہیں کر رہا, آپ بولتے ہیں یار کام صحیح نہیں کر رہا, تو اگر کام صحیح نہیں کر رہا تو آپ اس کو پیار محبت سے بلا کے سمجھا دیں, 1-2 دفعہ 3 دفعہ نوٹس دے دیں. اگر اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو پھر فارغ کر دیں عزت سے. ضروری تھوڑی کہ آپ کسی پہ چلائیں گے, کسی کی ڈیگریڈ کریں گے, کسی کا دل توڑیں گے تو پھر وہ بات ہوگی. اب آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, ٹائم چونکہ ہو چکا ہے, کوشش کیا کریں پہلے سے آ جائے کریں. آدھے گھنٹے کی تو بات ہوتی ہے, 12:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے. کوشش کریں پہلے سے آ جائیں, کوئی ایسی بات سیکھنے کو مل جائے, سننے کو مل جائے کہ ہماری ہدایت کا ایک ذریعہ بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ. یہ فرمان میرے بھائیوں دل کے کونے میں بٹھا لو, بسا لو, اور اللہ کے رسول سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا, یہ اللہ کرے یہ فرمان ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے.